السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے دین پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس کی نیک نامی اور اس کی عبادت گزاری کا پورے علاقے کو پتہ تھا۔ لوگوں میں وہ بہت مشہور تھا کہ یہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار انسان ہے۔ اس علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے۔ انہیں کسی کام سے کہیں جانا تھا تو ان کی ایک بہن تھی، وہ اسے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب اس سفر سے ہم واپس آئیں گے تو تب تک کوئی نہ کوئی انسان جسے ہم اپنی بہن کی ذمہ داری دے جائیں جو کہ ان کے گھر کا خیال رکھے۔ تو اس علاقے میں وہی آدمی جو اتنا نیک تھا، وہ بہت مشہور تھا، انہوں نے سوچا کہ اسے ذمہ داری دے کے چل جاتے ہیں، کھانا وغیرہ یہ دے کے چلا جایا کرے گا۔ تو اس طرح وہ تینوں بھائی سفر پہ چلے گئے اور اپنے گھر کی ذمہ داری اس نیک آدمی کو سونپ کے چلے گئے۔ وہ نیک آدمی روزانہ وہ کھانا دینے کے لیے جاتا اور باہر سے کھانا رکھ کر وہ آدمی آ جاتا۔ کچھ دن گزرے تو اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم کھانا دے کے تو آ جاتے ہو سکتا ہے وہ بیچاری اٹھاتی ہو یا نہ اٹھاتی ہو، اور وہ کھانا تو شاید کوئی جانور وغیرہ نہ اٹھا لیتا ہو، تو تم ایسے کیا کرو، کھانا اندر دینے چلے جایا کرو اور اسے پکڑا کے آ جایا کرو، اس میں کیا ہو جائے گا، مطلب کھانا ہی تم نے دینے جانا ہے۔ اچھا، اس آدمی نے ایسا کرنا شروع کر دیا، وہ اندر جاتا اور کھانا دے کے آ جاتا۔ تو کچھ دنوں بعد شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم صرف کھانا دے کے آ جاتے ہو، کبھی کبھار اس کا حال وال ہی پوچھ لیا کرو، ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اب وہ آدمی کھانا دینے جاتا، اس کا حال وال پوچھتا اور اگر تھوڑی بہت اسے باتیں کر لیتا، مطلب اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، تو اس کے دل میں اب شیطان نے ایسا ڈالا کہ تم صرف مطلب حال وال پوچھ کے آ جاتے ہو، وہ سارا دن لڑکی اکیلی رہتی ہے تو تم اس سے تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرو۔ اب ان میں باتیں ہونے لگیں، پھر باتوں سے ان میں سلام دعا آنے لگا، وہ اس سے سلام تک لینے لگا۔ آہستہ 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 ان کے درمیان فزیکل ریلیشن شپ قائم ہو گیا اور وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ پریگننسی کے بعد اسے ایک بیبی ہو گیا، بیٹی ہوئی اسے۔ تو اب جب اس کے بھائیوں نے آنا تھا تو شیطان نے اس کے دماغ میں یہ وسوسہ دل میں ڈالا کہ اب اس کے بھائی آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے اور تم تو بدنام ہو جاؤ گے، تمہاری تو اتنی عزت تھی، تمہارا کیا بنے گا، تو تم ایسا کرو اس لڑکی کو قتل کر دو۔ تو وہ آدمی سوچتا رہا اور اس نے اس لڑکی کا قتل کر دیا اور ساتھ اس بچی کا بھی قتل کر دیا اور انہیں دفنا دیا جا کے۔ یہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ شیطان انسان کو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ گناہوں کی بھی کہتے ہیں سیڑھیاں ہوتی ہیں، اور جب آپ 1 یا 2 سیڑھیاں چڑھیں تو اسی وقت واپس لوٹ آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب آخری مقام پر پہنچ کے لوٹیں تو سوائے گر کے تباہ ہونے کے آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہو۔ تو اب شیطان نے جب اس سے قتل کروا لیا تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کے بھائی لوٹے تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ان کی بہن بیمار ہو گئی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس نے دفنا دیا تھا۔ تو وہ آدمی نیک تھا، اسی لیے اس کے بھائیوں نے اعتماد کر لیا، انہوں نے اعتبار کر لیا کہ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن اب کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے بھائیوں کے خواب میں آنا شروع کر دیا اور خواب میں دکھایا کہ اس کی بہن کے ساتھ اس آدمی نے کیا 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 اور کس طرح اس نے قتل کیا اور وہ کہاں پہ دفن ہے۔ ایک دن تو انہوں نے اگنور کر دیا، 2 دن، 3 دن، جب 3 دن انہیں یہ خواب آیا تو انہوں نے جا کے وہ والی قبر کھود دی، کیونکہ شیطان نے وہ قبر انہیں دکھائی خواب میں۔ تو جب قبر کھود دی تو اس میں ایک لڑکی اور باقی ایک بچی کی لاش تھی، انہیں ہڈیاں وغیرہ وہاں سے ملی۔ تو تب انہوں نے مقدمہ کر دیا اس آدمی پہ۔ مقدمہ جب بادشاہ کے دربار میں چلا تو اس پہ مقدمہ ہوا۔ جب سارا کچھ بادشاہ نے پوچھا تو اس آدمی کا سارا سچ کھل گیا۔ تو اب اس آدمی کے سامنے شیطان آیا اپنی شکل میں اور اسے کہا کہ اگر تم بادشاہ کے سامنے یہ کہہ دو کہ تم مطلب کہ اللہ کو نہیں مانتے اور تم مجھے مانتے ہو تو میں تمہیں بچا لوں گا، ٹھیک ہے۔ جب اسے پھانسی ہونے لگی تو اس آدمی نے ڈر کے مارے یہی کہہ دیا۔
تو آخرکار اس نے وہ والا گناہ کر دیا زنا، تو پھر بھی معاف ہو جانا تھا، لیکن شرک ناقابل معافی گناہ ہے اور اس نے وہ ناقابل معافی گناہ شرک کر دیا اور شیطان وہی غائب ہو گیا اور اسے پھانسی ہو گئی۔ اور ایک نیک انسان، دیندار انسان بالکل اپنے ایمان سے کیسے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگر غلطی ہو جائے تو اسی وقت اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، رب سے معافی مانگ لیں، وہ تو آپ کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی آپ سے محبت کرتے ہیں اتنی کوئی محبت آپ سے کر ہی نہیں سکتا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اور گناہوں کی طرف نہیں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے دین پر عمل کرنے اور حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے محبت کرنے اور ان پہ لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ان کے صدقے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور تقوی میں اضافہ فرمائے۔ پلیز ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں اور اللہ پاک کا کوئی ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آمین۔ کوئی اللہ پاک کا پیارا سا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔